اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ احمد رحمت للعالمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان دنیا میں کب کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ من چاہی نہیں رب چاہیے، یعنی جو حکم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے حکم یعنی حکم احکام کے بارے میں معلومات کرنی، اور خاص طور پہ اللہ رب العالمین کے سب سے قریب اور نزدیک جو تھے وہ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین تھے۔ رحمت للعالمین سارا عالم میں یعنی جتنا عالم ہو سکتا ہے تمام عالم میں رحمت اور نبی کے طور پہ تھے، جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے ربوبیت وہاں وہاں نبی کے نبویت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے قریب پہنچنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور ان کے سنت خاص طور پہ ہمارے زندگی میں ہر لمحہ یعنی اس کو اپنے زندگی میں تعلق کرنا، کیونکہ تعلق مع اللہ کے لیے سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والا نے کہا نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے بارے میں صحابہ اکرام پوچھے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے، تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی کہ یہ قرآن، یعنی اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن۔ مکمل قرآن پہ جو ہے سارے قرآن میں اللہ رب العالمین جو فرمائے ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ سب یہاں فرما دیے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو پہلی 3 آیات اور بیچ میں 1 آیت اور درمیان کے آیت کے بعد آخر میں پھر 3 آیت، یعنی مکمل 7 آیات سورۃ الفاتحہ میں۔ فاتحہ کے معنی بھی کہا گیا تھا جو کھولنے والا، فاتحہ کہا جاتا ہے کھولنے والا کو، مکی یعنی مکہ میں نازل ہوا، اور بسم اللہ کے معنی اسم کے معنی نام، اللہ کے معنی اللہ، تو اسم اللہ یعنی با یہ تعلق کے لیے آیا، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اور یہاں ایک فعل ہے گرامرٹی یعنی یہاں ایک اصول قانون یعنی عربی جو اصول ہے قواعد ہے اس کے حساب سے با 10 معنی کے یعنی 10 معنی کے استعمال ہوتے ہیں، با الصاق، پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے تو یہاں وہ مقصد نہیں ہے۔ تو بسم اللہ یعنی المحذوف کالمذکور، جو محذوف ہوتا ہے مذکور ہوتا ہے، یہاں اشرع یا ایک فعل ہے یا میں نے شروع کر رہا ہوں، اشرع یا ابدأ، تو بسم اللہ کے معنی ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ جو الرحمن ہے الرحیم ہے، یعنی بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ رحم یعنی رحمان میں بھی رحم کرنے کے معنی ہے، رحیم میں بھی رحم کرنے کے معنی ہے، لیکن مسئلہ یہاں کثرت المعانی تدل علی کثرت المبانی،
تو یہاں کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، کثرت معنی تبھی آتا ہے جب کہ حرف کے کثرت ہوتی ہے، یعنی یعنی رحمان، یہاں رو ہا میم نون، کتنے الفاظ ہیں؟ رو ہا میم نون، لیکن یہاں میم کھڑا جبر ہے، یہاں ایک محذوف ہے، یعنی المحذوف کل مذکور میں پہلے کہہ چکا ہوں. تو یہاں ایک الف، یعنی یہاں خالی الف کے معنی بھی آتا ہے، یعنی ایسا ہو رہا ہے کہ الف ایک محذوف ہے. تو رو ہا میم نون 4 حرف اور الف ایک محذوف ہے 5 حرف. تو رحمان میں حرف زیادہ ہے، تو اس لیے کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، معنی بھی زیادہ ہو گئے. رحمان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو اس دنیا بھی پہ رحم کرنے والا ہے، اس دنیا میں بھی. اس دنیا میں تو اللہ کے علاوہ کوئی رحم کرنے والا، سب نفسی نفسی نفسی. انبیاء اکرم بھی نفسی نفسی نفسی. ایک واحد ذات ہے سید الانبیاء محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، ایسا فرمائیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی. تو رحمان صرف اللہ کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں. الرحیم آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں میں ایک مسئلہ صاف طور پہ ظاہر کر دیتا ہوں، یعنی اللہ کسی کے نام رکھنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اللہ کوئی اگر کسی کے نام رکھا تو پکارنا بھی جائز نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ صرف کس کے نام ہے؟ ایک اللہ کے نام ہے. الرحمن بھی صرف ایک ذات کے نام ہے. قل ادعوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. تو یہاں اللہ اور الرحمن یہ خاص ایک نام کے اوپر یعنی دلالت کرتے ہیں، جو کسی کے اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ نے نہیں رکھ سکتے. ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ساتھ اگر کسی اور ایک نام رکھ دیا جائے، جیسے کہ عبد اللہ جو سب سے بہتر نام ہے، محمد اللہ، تو اسی طریقے سے عبد الرحمن، محمد الرحمن. ہاں کسی نے اگر رحمان نام رکھا تو پکارنا جائز نہیں ہے. بہت نے کہتا ہے، یا ہمارا معاشرہ میں ایسا مشہور ہے، بہت کو کہتا ہے رحمان بھائی، تو یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کریں ہم لوگ انشاءاللہ. ہاں اس کے بعد جو ہے الرحیم. الرحیم آپ کسی کے بھی نام رکھ سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف اللہ الرحمن یہ خاص ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مختصر سے تفسیر میں کہا اس مسئلہ میں. اللہ کے خاص طور پہ 99 نام ہے، یعنی 1 کم 100. یہاں دیکھیے رحم سے الرحمن آیا، الرحیم آیا. اللہ رب العالمین کے خاص طور پہ جو نام ہے 1 کم 100 نام، 99 نام. تو یہ نام ایک عجیب ایک واقعہ، یعنی ایک حدیث کے مفہوم مجھے ذہن میں آ گیا میرے، تو میں وہ آپ لوگوں کے سامنے میں وہ بیان کر دے رہا ہوں. رحم جو ہے، رحم اللہ رب العالمین جو رحمان ہے، رحیم ہے، تو رحم ان کا اتنا زیادہ ہے، ان کا رحم کو اللہ رب العالمین نے ایسا کیا 100 حصہ کیے. کتنے حصے؟ 100 حصے. 100 حصے کرنے کے بعد وہ ایک حصے تمام مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیے. ایک حصے، کتنے حصے؟ ایک حصے. لیکن 1 کم 100% اپنے اندر رکھے، یعنی اللہ رب العالمین 99 حصہ رحم اپنے اندر رکھے. تو اگر ایک حصہ تقسیم کرنے کے بعد تمام مخلوق کے اندر ذرا کچھ حیوان، جانور، درندہ، پرندہ، چرندہ سب نے کچھ پایا ایک حصہ کے. جیسا کہ میں اپنے والدہ محترمہ جو ہوتے ہیں، اپنے ماں اماں جان، تو ہر ایک کو وہ انسان کے ہو، جنات کے ہو، کوئی بھی مخلوق کے ہو، اپنا بچہ کو کتنا محبت کرتے ہیں. تو ایک حصہ بھی نہیں ملا. وہ ایک حصے سے تمام دنیا میں مخلوق تو بہت ہے نا، تو کتنا ہے کوئی متعین تعداد بھی کسی کو پتہ نہیں، کیسے پتہ چلے گا؟
आसमान में, ज़मीन में, दरिंदा चरिंदा परिंदा कितने कुछ है, इसके तादाद तो सिर्फ अल्लाह को मालूम है। तो इतने मखलूक के अंदर कुछ हिस्सा माँ ने पाया, कुछ हिस्सा बाप ने पाया, कुछ हिस्सा भाई बहन ये वो, कुछ एक हिस्सा से कुछ कुछ पाकर अगर ये हालत हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके पास 99 हिस्सा रहम करने के सिफत अल्लाह के पास है, तो इसलिए अल्लाह के 99 नाम है। किसी ने अगर वो याद कर ले तो सुबह शाम अगर अमल करे तो मन अहसा दखलल जन्ना, तो दखलल जन्ना यानी जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये 99 नाम हम लोग सब याद करने की कोशिश करें। मैंने जब तलबा थे हम लोगों को हमारा उस्ताद ने छोटे ही में हाफिज होने के पहले ही ये 99 नाम हिफ्ज़ करा चुके थे, जबकि हम लोग पहला अव्वल सब में थे, पहला क्लास में। तो आप लोग से भी गुजारिश है, दरख्वास्त है, आप लोग भी इंशाअल्लाह ये अल्लाह के नाम सबसे बेहतर नाम तो अल्लाह, उसके बाद अर्रहमान, उसके बाद अर्रहीम, उसके बाद अल-मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ह्हारुल वह्हाब अर रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबितुल बासित अल खाफ़िज़ुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समी' अल बसीरुल हकमुल आदिलुल लतीफ़ुल ख़बीर अल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुल शकूरुल अली अल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलील अल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीम अल वदूदुल मजीदुल बाइदुल शहीदुल हक़्क़ुल वकील अल क़वियुल मतीनुल वलियुल हमीदुल मुहसिल मुबदी अल मुईदुल मुह्यिल मुमीदुल हय्युल क़य्यूमुल वाजिद अल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़तदिर अल मुक़द्दिमुल मुअख़्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिन अल वालिल मुतअल मुर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल आफ़ू अर्रऊफ़ु मालिकुल मुल्कि ज़ुल जलालि वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनियुल मुग़निल मानि' अद्दारुन नाफ़िउन नूरुल हादिल बदी' अल बाक़िल वारिथुर रशीदुस सबूर। ये एक कम 100 नाम अल्लाह के मैं जो अभी कहा। इसके अलावा और भी नाम है अल हन्नान अल मन्नान अल मुग़ीथ अल क़रीब अल मौला अन नसीर अस सादिक़ अल जमील अर रब। इसके अलावा और भी नाम है, तो सबसे बेहतर नाम क्या अल्लाह। इसके नाम अर्रहमान, ये ख़ास अल्लाह के लिए है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो अर्रहमान अर्रहीम है, यानी मेहरबान और रहम करने वाला है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला और मेहरबान है। उसके बाद सूरतुल फातिहा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, ये पहली आयत के साथ 2 आयत और दूसरी और तीसरी आयत एक साथ पढ़ लिया, ऐसा पढ़ना बेहतर है नमाज में हो ख़ास तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्द के माना तारीफ़, हम्द यानी तमाम तारीफ़ किसके लिए? लिल्लाह, अल्लाह के लिए। कौन अल्लाह? रब्बुल आलमीन, जो रब्बुल आलमीन है। तो लिल्लाह के वजह से रब्बिल आलमीन हुआ, क्योंकि जार मजरूर के मुताल्लिक़ है। वो अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ जो अल्लाह तमाम आलम को पालने वाला रब है। तमाम आलम के क्या रब है? तो आलम एक आलम को कहते हैं, आलमीन तमाम आलम, जितना आलम हो सकता है, तमाम आलम का रब जो है अल्लाह, वो अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़। वो अल्लाह अर्रहमान है, अर्रहीम है। वो अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, यानी क़यामत के दिन के मालिक है। उसके बाद मौजू और एक मौजू पे आ रहा है। मालिक के माने मालिक, यौम के माने दिन, और दिन के यानी ख़ास अलिफ लाम यहाँ और इजाफत हुआ यौम के साथ, तो यह ख़ास दिन के बारे कहा जाता है जो मैदान महशर मकसद है। तो मैदान महशर के मालिक कौन है? अल्लाह। और उसके बाद 3 आयत के बाद जो चौथी आयत है
यहाँ ख़ास तौर पे जो अल्फाज जो कलिमा इस्तेमाल हो रही है वो ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इबादत आप ही के करते हैं हम लोगों ने, और मदद आप ही के पास हम लोग आपसे ही से मदद मांगते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे तौहीद के इकरार किया जा रहा है। इबादत सिर्फ किसके होंगे? अल्लाह के। और मदद सिर्फ किसे मांगेंगे? अल्लाह से। सारा 24 घंटा में हम लोग सारा दिन रात हम लोग अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन आखिरी रात में, रात के अव्वल हिस्से में अल्लाह हम लोगों को पुकारते हैं। तो इसलिए वो आखिरी रात में तहज्जुद के वक्त अल्लाह को पुकारने की कोशिश करे। जो बंदा आखिरी हिस्सा में अल्लाह को पुकारना शुरू करता है दिल से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाजिर नाजिर समझ के पुकारना शुरू करता है, अल्लाह 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 अल्लाह, तो वो बंदा के और अल्लाह के साथ एक ताल्लुक़ में अल्लाह पैदा हो जाती है। तो इसलिए आखिरी हिस्सा में हम लोग अल्लाह को पुकारने की कोशिश करें, क्योंकि दिल तो सिर्फ उनसे लगाना चाहिए। दिल लगाना उससे चाहिए जो तेरे दिलदार है, दिल लगाना उससे चाहिए जो तेरा दिलदार है, बेदिलों से दिल लगाना जिंदगी बर्बाद है। दिल के हकदार सिर्फ अल्लाह है, और हकीकत में इसके कदर खाने सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं। और अल्लाह के अलावा जो है गैरुल्लाह से अगर दिल लगा दे तो ये तो बेकार, ये ज़िंदगी गंदगी बन जाएंगे। तो ये ज़िंदगी को गंदगी से हिफाजत करने के लिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, और सिर्फ अल्लाह ही से मदद मांगनी है। और हर वक्त मौका मिलते ही अल्लाह 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 रब्बुल आलमीन का हाजिर नाजिर समझ के ये जिक्र करते रहे ख़ास तौर पे। तो क्या होगा, जो जितना ज़्यादा अल्लाह अल्लाह जिक्र करेंगे तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ हो जाएंगे, अल्लाह वाला भी बन जाएंगे। उसके बाद आखिरी 3 आयत में ख़ास तौर पे अल्लाह के नज़दीक दुआ किया जा रहा है, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यहाँ दुआ मांगा जा रहा है, इहदिना, या अल्लाह हम लोगों को क्या हिदायत दे, सिरात मुस्तक़ीम सीधा रास्ता के, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उन लोगों के राह पे, उन लोगों के रास्ता पे जिन पर अनअमता आपने अनअमता नियामत अता फरमाया अलैहिम जिन लोगों पर, गैर के राह पे नहीं, गैर के राह पे यानी गैरिल मग़दूबि अलैहिम जिन लोगों पर गज़ब नाजिल किया गया उन लोगों के राह पे नहीं, वलद्दाल्लीन और जो राह भटक गए गुमराह हो गए उन लोगों के राह पे नहीं। मग़दूब से मुराद है मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मत, यानी जिन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिन के अंदर इफ़रात तफरीत की है तो उसके ऊपर गज़ब किया गया। और वलद्दाल्लीन के, तो इससे मग़दूब के माना है यहूदी, और वलद्दाल्लीन के माना है ईसाइयों ने, जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला थे तो उनके दिन के अंदर इफ़रात तफरीत ज़्यादती और कम ताकती पैदा कर कमी पैदा किए। तो वलद्दाल्लीन के माना ईसाइयों ने, यानी क्रिश्चियन जिसे कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो यहूदी और क्रिश्चियन के राह से हम लोगों को हिफाजत फरमाए, और यहूदी और क्रिश्चियन के जो गुमराही और उसके ऊपर जो गज़ब आए उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह के नज़दीक ख़ास तौर पे इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम से लेकर आखिर तक ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरा कुरान में जो है सूरतुल फातिहा में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल, और इसके ही तफसीर वार पूरा कुरान है, तरह तरह सूरा है। तो पूरा कुरान में जो है वो बिस्मिल्लाह में है, और ख़ास तौर पे मैं बिस्मिल्लाह के तफसीर बहुत ज़्यादा, यानी वक्त भी कलील है और वो यानी कम वक्त है, और आदमी अभी ज़्यादा बयान भी सुनने के आदी नहीं है, तो इसलिए
مختصر پہ میں سورۃ الفاتحہ کے اور بسم اللہ کے معنی کچھ زیادہ ٹائم لے کے میں تفسیر کیا ہوں. تو خاص طور پہ سورہ فاتحہ میں جو پورا قرآن میں جو سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں ہو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہے وہ بسم اللہ کا با میں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے جو ابھی میں مختصر وہ ختم کر دوں گا کچھ دیر کے اندر. یہاں بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ کا با کے نقطہ، ہم لوگوں نے جو اللہ کے جو آخری نبی ہے رحمت للعالمین، تو ان کا جو دین اسلام ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور ایک آیت ہے وَمَن یبتغِ غَیرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ. تو اسلام کے علاوہ تو کوئی چیز اللہ قابل قبول اللہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اسلام اللہ کے نزدیک کیا دین، کیا اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ضرور بضرور دین اسلام دین کے معنی. تو یہ دین میں داخل ہونے کے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین پورا دنیا میں پھیلائے تو رحمت پھیلے. تو یہ دین اپنا زندگی میں، اپنا اہلیہ کے اور ہر خاندان کے زندگی میں، سماج کے زندگی میں، راشٹر کے زندگی میں، اور پورا دنیا میں جب ہم لوگ دین زندہ کرنے پہ قادر ہو جائیں گے اور اللہ قابل قبول کر لیں گے، اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو جائیں گے، تو ایسا ہوگا پورا دنیا میں یعنی رحمت نازل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ دین میں داخل ہونے کے جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ دین میں داخل کسی کو کرتے تھے تو یہ پڑھاتے تھے. تو یہ کلمہ میں 24 حرف ہے. کتنے حرف؟ 24. یعنی شروع سے آخر تک ایک حرف بھی نقطہ والا حرف نہیں ہے. الف، وہ پہلا میں کیا لام، الف، اور لام میں بھی حرف نقطہ نہیں ہے، تو الف میں بھی نقطہ نہیں ہے. پھر الف لام ہا الہ، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو داخل دین اسلام کے اندر داخل کرنے کے جو کلمہ ہے ایمانی کلمہ، تو اس کے شروع سے آخر تک ایک حرف بھی نہیں ہے. بسم اللہ کا با کا نقطہ ہے نا، اور نقطہ سے یہاں آیا ایک نقطہ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ایک نقطہ بھی نہیں ہے. تو لا الہ اور الا اللہ میں، لا الہ اور الا اللہ میں نقطہ نہیں. دیکھیے کیا رمز ہے قدرت کے اس پیغام میں، اب اضافہ غیر ممکن ہے محمد کی قسم، ایک نقطہ کی بھی گنجائش نہیں اسلام میں. اسلام میں کسی نے ایک نقطہ بھی زیادہ بھی نہیں کر سکتا، الف میں اوپر نیچے دایاں بایاں، اور با سے ایک نقطہ ہٹا بھی نہیں سکتا. تو ایک نقطہ کی بھی گنجائش نہیں اسلام میں. تو اس لیے ہم لوگ اسلام میں افراط تفریط سے اللہ ہم لوگوں کو حفاظت کرے. بہت نے اسلام میں بہت کچھ داخل کر دیا اور بہت نے بہت کچھ نکال دیا. تو اللہ رب العالمین یہ سب سے افراط تفریط سے ہم لوگوں کو حفاظت کرے، ہمارا اہل و خاندان کو حفاظت کرے، ہمارا نسل کو حفاظت کرے. تمام دنیا کے عالم میں جو اللہ کا خاص بندہ ہے اللہ ان لوگوں کو بھی حفاظت کرے، اور جو خاص بندہ نہیں ہے ان لوگوں کو بھی حفاظت کرے، ہدایت فرمائے، اور اللہ کے نزدیک زیادہ زیادہ دعا کرے. تو اللہ کے رحم اتنا زیادہ ہے جو میں کہتا ہوں ہر گھڑی دینے کو تیار ہے، جو نہ مانگے اس سے وہ بیزار ہے. اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے زیادہ زیادہ مانگتے رہے. میری امی جان رحمۃ اللہ علیہ کہتی تھی کہ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے. تو اس لیے کہے نا کسی سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس لیے اللہ سے زیادہ زیادہ کیا مانگو؟ ہدایت. کیا مانگو؟ ہدایت تو کسی کے ہاتھ پہ نہیں، کوئی نبی کے ہاتھ پہ نہیں. ہدایت صرف اللہ اپنے نزدیک، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ کیا دعا کریں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. آمین کے معنی ہے اللہ قبول فرماوے. تو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ تو ہوگا سنت رسول اللہ کی سے. تو ہر چیز میں سنت ہم لوگ یعنی عمل کرنے، سنت موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ سے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.